رہے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ وہ کس کے ڈر اور خوف سے اس کے ساتھ گھوم رہے ہیں۔ ارے وہ بی جے پی جس بی جے پی کے لوگوں نے ہماری پیاری مسجد بابری مسجد کو شہید کیا، ارے وہ بی جے پی جن بی جے پی والوں نے ہماری مساجد سے ہمارے لاؤڈر کو اتروایا، ارے وہ بی جے پی جس بی جے پی والوں نے ہمارے گوشت کے کھانے پر پابندی لگائی، ارے وہ بی جے پی جس بی جے پی والے ہم کو کہتے ہیں کہ یہ کٹوا ہے، مردہ ہے، تمہارا ہندوستان میں کوئی حصہ نہیں ہے، ارے وہ بی جے پی جس بی جے پی کے لوگ گوشت کے نام پر ہمارے نوجوانوں کی، ہمارے بزرگوں کی لنچنگ کر دیتے ہیں، لاٹھی اور ڈنڈے سے پیٹ پیٹ کر کے مار ڈالتے ہیں۔ ارے حد تو یہ ہو گئی کہ یہی بی جے پی کے لوگ ہمارے آقا جو ہماری جان سے زیادہ عزیز ہے، ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے مال سے، ہماری اولاد سے زیادہ ہم کو عزیز ہے، ہم ان کے لیے اپنی جان کی قربانی بھی دینے کو تیار ہیں۔ ہمارے آقا کو بھی یہی بی جے پی کے لوگ، یہی نپور شرما جو بی جے پی کی پروکتا ہے، اسی نے ہمارے آقا کی شان میں گستاخی کی۔ آج اسی بی جے پی کے ساتھ گھومنے والا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ جس نے آقا کے دشمن کو اپنا دوست مانا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، آنے والی 13 تاریخ کو یہ لڑائی حق اور باطل کی ہے، یہ لڑائی ہندو مسلمان کی نہیں ہے۔ ہم بطور مسلمان، ہمیں یہ تعلیم ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ 40 گھر تمہارا پڑوسی ہوتا ہے، اور وہ پڑوسی ہندو یا مسلمان نہیں، وہ پڑوسی انسان ہے۔ ہمیں تو یہاں تک تعلیم دی گئی ہے کہ اگر کتا بھی پیاسا ہے تو اسے بھی اپنے برتن میں آپ پانی پلا دیجیے، یہ ہماری تعلیم ہے۔ ہم کسی کو اپنا دشمن نہیں مانتے۔ ہمارا قرآن کہتا ہے لکم دینکم ولی دین، تمہارا مذہب تمہارے لیے، تم تمہارے مذہب کو مانو، ہم ہمارے مذہب کو ماننے والا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آپ کو یاد ہوگا، میں میرے ہندو بھائیوں سے بھی کہنا چاہوں گا کہ آج سے 20 سال پہلے کیا اس ملک میں ہندو مسلمان ایک ساتھ بیٹھ کر کے، لوگوں کے گھروں میں شادیاں ہوتی تھی تو بیٹھ کر کے 2 دن پہلے یہ فیصلہ نہیں لیتے تھے کہ بارات کو کہاں بیٹھایا جائے گا، پانی کو کہاں پلایا جائے گا، کھانا کہاں کھلایا جائے گا۔ ہر گھر سے کھاٹ اکٹھا ہوتی تھی، ہر گھر سے برتن اکٹھا ہوتے تھے، ہندو اور مسلمانوں کو دونوں کو دعوت دی جاتی تھی۔ یہ محبت تھی۔ ہم کسی سے نفرت تب بھی نہیں کرتے تھے، آج بھی نہیں کرتے ہیں، اور ہمارا ایمان یہ کہتا ہے کہ ہم کل بھی تم سے نفرت نہیں کریں گے۔ لیکن تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے۔ ہم تو ہاتھ بڑھا رہے ہیں، آپ کا ہاتھ آنے کا ہم انتظار کر رہے ہیں۔ اب تو راجویر سنگھ بھی اپنے سر پہ ٹوپی لگا لیا، اپنے کندھے پہ سر رومال رکھ لیا عربی والا، اور وہ جلد ہی ہردے اس کا پریورتن ہونے والا ہے۔ مجھے لگتا ہے وہ گھر واپسی کرنے والا ہے۔ لیکن سنو، کوئی بھی ہندو اگر وہ اپنے سر پر ٹوپی رکھ لے رہا ہے تو وہ اپنے دھرم کو دھوکہ دے رہا ہے، وہ اپنے بھگوان کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اور جو آدمی اپنے دھرم کو، اپنے بھگوان کو دھوکہ دے سکتا ہے تو ہندو بھائیوں وہ تمہیں بھی دھوکہ دے سکتا ہے۔ اور کوئی مسلمان اگر اپنے ماتھے پر تلک لگا لے اور مندر میں چلا جائے، بھگوان کی پوجا کر لے،
تو میرے ہندو بھائی وہ کبھی بھی تمہارا نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو اپنے اللہ کو ناراض کرے گا، اپنے ناقہ کو دھوکہ دے گا، وہ تمہیں بھی دھوکہ دے سکتا ہے۔ جو اپنے قوم کا، اپنے مذہب کا، اپنے سماج کا نہیں ہو سکتا، وہ تمہارا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میں اپیل کرتا ہوں، میری ماں، میری عزت دار بہنوں، میری آپ سے بھی گزارش ہے، آج اگر آپ دیکھیں گے کہ ایک جاٹو کی وائف یا جاٹو کی بیٹی جب ووٹ ڈالنے جاتی ہے تو آپ اس سے جب پوچھیں گے کہ تم کس کو ووٹ ڈالو گی تو وہ کہتی ہے کہ ہم کس کو ووٹ ڈالیں گے، ہماری تو اپنی پارٹی ہے، ہمارا تو اپنا نیتا ہے، ہمارا تو اپنا جھنڈا ہے، تو ہم ووٹ کس کو ڈالیں گے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا پرتیاشی کون ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نیلا پرچم لے کر کے کون آیا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہن جی کا پٹا کس کے گلے میں پڑا ہے۔ تو آپ کو بھی یہ بات سوچنا ہے کہ ان لوگوں نے اپنا نیتا بنایا، اپنا ڈنڈا بنایا، اپنا جھنڈا بنایا، اور اپنے قوم کی بیٹی کو، اپنے سماج کی بیٹی کو اتر پردیش کا 4 مرتبہ مکھ منتری بنایا کہ نہیں بنایا؟ لیکن 11% صرف جاٹو سماج ہے اتر پردیش میں، لیکن آپ اتر پردیش میں 20% ہے، ان کے جسٹ ڈبل ہے۔ لیکن کیا کبھی آپ نے جاٹو سماج کی طرح سوچا؟ نہیں سوچا۔ آپ تو ہمیشہ بی جے پی کے خوف سے سماجوادی پارٹی کے لوگ آپ کے درمیان میں آتے ہیں، آپ کو ڈراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بی جے پی جیت جائے گی، اس لیے سماجوادی کو ووٹ کر دو۔ اور بی جے پی کے لوگ ہندو بھائیوں کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک ملا جیت جائے گا، اس لیے بی جے پی کو ووٹ کر دو۔ یعنی بی جے پی ہندوؤں کو مسلمانوں سے ڈراتی ہے اور سماجوادی پارٹی مسلمانوں کو بی جے پی سے ڈراتی ہے۔ لیکن سن لو اے بی جے پی سماجوادی کے لوگوں، یہ ہندو اور مسلمان انگریز جیسی طاقت سے نہیں ڈرا، یہ دونوں نے مل کر کے انگریزوں کا مقابلہ کیا اور انگریزوں کو یہاں سے بھگا دیا گیا، اپنے دیش کو آزاد کروایا۔ تو یہ کالے انگریزوں سے ڈرنے والا سماج نہیں ہے، یہ مل کر کے ان سپا اور بھاجپا والوں سے مقابلہ کرے گا۔ اور ان کو جب تک آپ نے دیکھا کہ یہ ان کی حکومت میں ڈیولپمنٹ کا کام نہیں ہے، راستے نہیں ہے، سڑکیں ٹوٹی ہیں، ناپدان نالیاں کھلی ہوئی ہیں، گندے پانی سڑکوں پر بہ رہے ہیں، نمازی نماز پڑھنے جا رہا ہے تو اس کے پیروں میں گندے نالی کے پانی کے چھینٹے آتے ہیں، وہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ ہماری ماں بہنیں اسنان کر کے مندروں کو پوجا کرنے کے لیے جاتی ہے تو گندا پانی ان کے کپڑے کو لگتا ہے اور وہ اپوتر ہو جاتی ہے، ان کو دوبارہ نہانا پڑتا ہے، تب مندروں کو جاتی ہے۔ لیکن یہ 15 سال تک رضوان جو سماجوادی پارٹی کا MLA رہا ہے، اگر اس نے کام کیا ہوتا تو آج کندرکی کا ایک ایک گاؤں چمک رہا ہوتا، نالیوں کا پانی سڑکوں پہ نہ بہ رہا ہوتا۔ لیکن یہ بی جے پی کی سرکار میں بھی نہیں ہوا۔ بابا جو بیٹھے بیٹھے صرف بات کرتے ہیں، کٹو گے تو مرو گے، تو بٹو گے تو کٹو گے، بابا نے بھی کچھ نہیں کیا، صرف ڈائیلاگ بولا۔ ٹھیک ہے مسلمانوں کے لیے نہیں تو ہندوؤں کے لیے کام کر دو تو ہم جانیں، ان کے لیے بھی نہیں کیا۔ لیکن میں آپ سے کہوں گا، اگر حیدرآباد میں آپ کے رشتہ دار رہتے ہو تو ایک مرتبہ ان سے کہیے کہ وہ ہمارے دفتر پر، ہمارے کیندر کاریالے پر جائے اور دیکھے ہمارے لیڈر، ہمارے نیتا
اسد الدین اویسی صاحب, اکبر الدین اویسی صاحب, ہمارے 7 ودھایک, ہمارے 2 MLC, ہمارے پارشد, ہمارے سباسد ڈیلی بیٹھتے ہیں. اور آپ جائیے, کسی سے اجازت نہیں دینی ہے. اگر آپ کے یہاں پانی نہیں آ رہا ہے تو شکایت کیجئے, 2 گھنٹے میں پانی آئے گا. اگر آپ کے ہاں نالیاں بہ رہی ہے, شکایت کیجئے تو نالیوں کے صاف کرایا جائے گا, اس کا کچرا اٹھایا جائے گا. یہ کام ہم کرتے ہیں. اگر آپ نے ہم کو موقع دیا تو ہم ہندو مسلمان نہیں دیکھیں گے, ہم یہ دیکھیں گے کہ یہاں انسان بستا ہے جو ایشور سے جسے پیدا کیا. ہم کام کریں گے, حیدرآباد کی طرز پر کام کریں گے. اور مسلمانوں, تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں. یہ سماجوادی کے لوگ خدا نہ خواستہ 1000 مرتبہ, خدا نہ خواستہ یہ سماجوادی کا مسلمان اگر فلسطین میں ہوتا تو یہ کہتا کہ مسجد اقصی کی وجہ سے وہاں فلسطین میں لوگ شہید ہو رہے ہیں, مسجد اقصی کو اٹھا کر کے یہودیوں کو دے دو, اسرائیل کو دے دو. یہ اتنے زیادہ اس قوم کو ڈراتے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا 7 اکتوبر 2023 سے غزہ کے اندر حماس لڑ رہا ہے, 1 لاکھ کے آس پاس لوگ شہید ہو گئے, لیکن کوئی ایک فلسطین کا آدمی, کوئی ایک مسلمان کھڑا ہو کر کے یہ بات نہیں کہا کہ ہم شہید ہو رہے, ہمارے بچے شہید ہو رہے, ہماری مائیں شہید ہو رہی, ہماری بیویاں شہید ہو رہی ہیں, تو اس کی وجہ حماس اور مسجد اقصی ہے. نہیں کہا. انہوں نے کہا ہم مسجد اقصی کے لیے, اپنی زمین کے لیے, اپنے دیش کے لیے ہم 1 لاکھ نہیں, 5 لاکھ نہیں, 1 کروڑ کی تعداد میں ہم اپنی شہادت دینے کو تیار ہیں. لیکن ہم اسرائیل اور امریکہ کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کو تیار نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ عاشق رسول ہے. میرے آقا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام, میرے آقا کو جب معراج پہ بلایا گیا تو پہلے انہیں مسجد اقصی لے جایا گیا, اور پھر براق پہ بیٹھا کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس لے جایا گیا. وہ مسجد اقصی جو ہمارا قبلہ اول ہے, وہ مسجد اقصی جو ہمارے لیے مسجد حرام ہے. دنیا میں ہمارے لیے 3 حرمت والی مسجد ہے جسے ہم مسجد حرام کہتے ہیں. ایک کعبۃ اللہ, ایک مسجد نبوی, اور ایک مسجد اقصی. جتنی محبت ہمیں کعبۃ اللہ سے ہے اتنی محبت ہمیں مسجد نبوی سے ہے, اور اتنی ہی محبت ہمیں مسجد اقصی سے ہے. مسجد اقصی کے لیے سماجوادی کا, بھاجپا کا چھوڑ کر کے باقی مسلمان اپنی نہیں, اپنی آل اور اولاد کی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں. میرے دوستوں, میرے بزرگوں, آپ کو خوف کس بات کا ہے؟ آپ بی جے پی سے کیوں ڈرتے ہیں؟ ارے آپ تو وہ قوم ہے جو موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے. فرعون بڑا طاقتور تھا, آج کا فرعون کوئی طاقتور نہیں. فرعون خدائی دعویٰ کرتا تھا, فرعون کے کہنے کے حساب سے چیزیں چلتی تھی. فرعون بھی چھپ کر کے اللہ کی عبادت کرتا تھا اور دعا مانگتا تھا, کہتا تھا اللہ تو پانی برسا دے, تو فرعون کے کہنے پر اللہ بارش کر دیتا تھا. لیکن جب وہ عوام کے بیچ میں آتا تھا تو کہتا تھا یہ بارش تو میں نے کی ہے, میں اللہ ہوں. اس فرعون سے بھی اس وقت مسلمان نہیں ڈرا تھا,
تو موجودہ وقت کے فرعون سے، نمرود سے، شداد سے مسلمان ڈرنے والا نہیں ہے۔ جہاں سے اسلام شروع ہوتا ہے وہاں پر خوف ختم ہوتا ہے۔ کبھی مسلمان اور ڈر ایک جگہ اکٹھا نہیں ہو سکتے۔ میری آپ سے اپیل ہے، آنے والی 13 تاریخ کو مجلس اتحاد المسلمین بیرسٹر اسد الدین اویسی جو آپ کے ہر مسائل پر، ہر معاملے پر، چاہے گوشت کا معاملہ ہو، چاہے اسکول کا کالج کا معاملہ ہو، چاہے حجاب کا معاملہ ہو، اگر کوئی بولتا ہے تو اس لیڈر کا نام بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب۔ اگر وہ آپ کے لیے ہے تو آپ کو ایک موقع ہے کہ آپ اپنا ایک ایک ووٹ دے کر کے بیرسٹر اسد الدین اویسی کو بتائیے کہ بیرسٹر صاحب کندرکی کے ودھان سبھا کے اس گاؤں کا بیٹھا ہوا ایک ایک بچہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ آپ نے ہمیں نہیں دیکھا، آپ نے ہماری آواز اٹھائی، ہم نے آپ کو نہیں دیکھا، ہم نے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے ہم جس لائق تھے، جو ہمارے پاس ہمارا ووٹ امانت کے طور پر وہ امانت کا امانت دار آپ ہیں، اس لیے ہم یہ اپنی امانت آپ کے حوالے کرتے ہیں۔ تو 13 تاریخ کو صبح اٹھ کر کے نماز پڑھ کر کے دعائیں کر کے، میری ماں اور بہنیں دعائیں کر کے جا کر کے ایک ایک ووٹ انبیاء کا وارث، حافظ وارث، اس کے لیے بیرسٹر اویسی کے لیے، مجلس اتحاد المسلمین کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے، اپنی مضبوطی کے لیے پتنگ والے چناؤ نشان کے سامنے والا بٹن دبا کر کے حافظ وارث کو اپنے آپ کو کامیاب کرے۔ میری آپ سے یہی گزارش ہے۔ بہت بہت شکریہ اس پروگرام کو جس نے آرگنائز کیا ہے، میں اس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔